فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ مفصل خطاب بھی ہوگا. حضرت مولانا عثمان بیگ فاروقی. اللهم صل على نبينا ومولانا محمد. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا.
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ انتہائی واجب التکریم، قابل صد احترام، انتہائی قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگان محترم، گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستو، عزیز ساتھی اور بھائیوں، برادر مکرم و محترم، حضرت مولانا عمر وقاص صاحب زیدہ شرفہم اور برادر محترم مولانا اسار الحق صاحب زیدہ شرفہم کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں تقریباً 1 ماہ تک جاری رہنے والے سیرت طیبہ کے بابرکت پروگرام کے اختتام پر آج کی اس مبارک تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے مبارک موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے دوستو، کائنات میں بسنے والے انسانوں پر میرے رب کے بے پناہ احسانات ہیں۔ ویسے تو اللہ کے کسی انعام و احسان کا مول نہیں دیا جا سکتا، اس ذات کریم کے ہر انعام کو انمول کہا جائے گا۔ وجود کا کوئی سا بھی حصہ لے لیجئے، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک غور کرتے چلے جائیے، آپ کے وجود کے اندر جو رکھی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں وہی اتنی انمول ہیں کہ جن کا بدل کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اب اتنی ساری نعمتوں میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ بڑی والی نعمت کون سی ہے۔ تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے نسبت مصطفیٰ کا مل جانا۔ میرے رب نے جتنا کچھ ہمیں دیا ہے نا، ان میں سب سے بڑی میرے اللہ کی جو نعمت ہے وہ ہے نسبت مصطفیٰ کا مل جانا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی نسبت ہمیں مفت میں ملی ہے، نہ اس کے لیے ہمیں درخواست لکھنی پڑی، نہ اس کے لیے ہمیں لائن میں لگنا پڑا، نہ اس کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانا پڑا، نہ نسبت مصطفیٰ کے حصول کے لیے ہمیں دعا مانگنی پڑی، نہ راتوں کو جاگنا پڑا، نہ دن کو مشقت کرنی پڑی، نہ ہی ہمیں کسی چودھری صاحب یا کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر کی سفارش لے جانی پڑی، نہ اس کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے پڑے، نہ کوئی منت سماجت کرنی پڑی، نہ اس کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی مشقت یا محنت سے گزرنا پڑا۔ بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی قسم کی محنت کے خلاق عالم نے مفت میں ہمیں اپنے حبیب کی نسبت عطا فرما دی۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ جو چیز مفت میں مل جائے نا تو اس کو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں فالتو آلتو، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ مفت میں ملی ہے نا، اسی لیے بے قدری کے بھی سارے ریکارڈ توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں آج کی گفتگو کے آغاز ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نعمت قیمتی کتنی ہے۔ ملی تو یہ مفت میں ہے،
لیکن یہ اتنی قیمتی نعمت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات کے سارے خزانے، کائنات کی ساری نعمتیں، کائنات کی ساری خوبیاں، کائنات کے سارے اوصاف و کمالات لا کے رکھ دیے جائیں تو رسول اللہ کی نسبت والی دولت کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں رکھتے۔ بے شمار مثالیں ہیں میرے پاس اس کے لیے، صرف ایک پر اکتفا کرتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ میدان محشر ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، خلاق عالم کی بارگاہ میں تمام انبیاء اور ان کی امتیں جمع ہوں گی۔ حساب و کتاب کے معاملے سے پہلے ساری امتوں کے افراد کو ان کے نامہ اعمال کے رجسٹر ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت حساب و کتاب والے فرشتوں کو نمبر لگانے کا حکم دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ میری؟ حساب و کتاب والے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے نمبر لگاؤ، ان کے اعمال کے بقدر ان کی نیکیاں لکھو۔ اب ترتیب تو یہ ہے کہ حساب کا آغاز حضور کی امت سے ہوگا، لیکن میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے ترتیب الٹ کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ترتیب وہی ہوگی، حساب حضور کی امت ہی سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوں گے، حساب و کتاب والے فرشتوں کو کہا جائے گا ان کے نمبر لگائیے۔ اگر تو حساب و کتاب والے فرشتے وہ والے ہوئے نا جنہوں نے میٹرک کے امتحان میں نمبر لگائے، پھر تو ہم سارے ہی پاس ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں، پھر کسی مولوی کے فتوے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی حضرت صاحب کی خام خواہ کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خان صاحب نے جو کہا نا پھر صحیح کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو اگر تو یہ والے فرشتوں نے وہاں نمبر لگانے نا آپ کے نامہ اعمال میں، پھر واقعی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور اگر وہ والے فرشتے کوئی اور ہیں تو پھر آپ یہ جو بے فکری کے ساتھ بڑے موجیں مار رہے ہو نا کہ چلے جائیں گے جنت میں، یہ پھر خام خیالی ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ اگر اتنا آسان پروسیجر ہوتا تو میں اور آپ اللہ کے ہاں حضور کے صحابہ سے زیادہ لاڈلے نہیں ہیں، تو یہ والا آسان پروسیجر اللہ نے صحابہ سے کیوں چھپا کے رکھا کہ جس میں نہ قربانی لگتی ہے، نہ مال لگتا ہے، نہ جان لگتی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ خطرہ ہے، نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی رنگ بھی چوکھا آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ان کو اللہ نے کہا کہ تم جنتی ہو تو انہوں نے اتنی بے فکری اور بے پرواہی کا انداز اختیار نہیں کیا جتنا ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے اختیار کیے ہوئے۔ ان کے لیے قرآن کی سند موجود تھی کہ تم جنتی ہو، وہ پھر بھی اپنی آخرت سے بے پرواہ اور بے فکر نہیں ہوئے، اور ہمارے پاس کوئی بھی سند نہیں ہے اور ہم بالکل بے پرواہ ہیں۔ بہرحال قیامت کا دن ہوگا بارگاہ رب میں، جب سب کے نامہ اعمال ساری امتوں کے افراد کے ہاتھ میں ہوں گے، تو عین اس موقع پر فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھیں گے کہ مولا یہ بندہ آدم علیہ السلام کا امتی ہے، اچھے اچھے کام کیے ہیں، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ جواب ملے گا کہ اس کے اچھے اعمال کے بقدر ہر عمل کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، ہر اچھے کام کے بدلے میں ایک ثواب لکھ دو، ہر بہترین کام کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو۔ یا اللہ یہ بندہ نوح علیہ السلام کا امتی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ اس کو بھی اچھے کام کے بدلے میں ایک نیکی، دو اچھے کاموں کے بدلے میں دو، تین کے بدلے میں تین۔ یا اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کا، یہ یعقوب علیہ السلام کا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا، یہ دانیال علیہ السلام کا، یہ الیاس علیہ السلام کا، یہ ادریس علیہ السلام کا، یہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات، یہ ان کے امتی ہیں۔ یا اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ فرمائے وہی معاملہ، ان کی ہر اچھے عمل کے بدلے میں ایک ایک نیکی، ایک ایک اجر، ایک ایک ثواب لکھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد نامہ اعمال مرتب کرو، پھر کرتے ہیں ان کا حساب۔
جب اللہ کے حبیب پیغمبر کے امتیوں کی باری آئے گی، شروع میں آ جائے گی، یعنی پہلے عرض کیا کہ میں صرف سمجھانے کے لیے ترتیب الٹ رہا ہوں، جب حضور کے امتیوں کا نامہ اعمال کھلے گا، میرے تیرے جیسے گناہگاروں کا، تو یوں نامہ اعمال کھلنے کی دیر ہے، فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ تیرے محبوب آخری نبی خاتم الانبیاء کے امتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں ان میں سے ہر امتی کے نیک اور اچھے عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھنی ہیں۔ میں آپ کو قیمت بتانے لگا ہوں نسبت مصطفیٰ کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہر اچھے عمل کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دے، 10 نیکیاں لکھتے چلے جاؤ، 10 سے ضرب دیتے چلے جاؤ، تو ایک بار تو تعجب اور حیرت کا خیال آئے گا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ باقی آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک ہر نبی کے امتی کے ہر اچھے عمل کے بدلے میں ایک نیکی، لیکن یہ کیا ہے کہ تیرے حبیب کے امتی جب آئے تو ہر عمل کو 10 سے ضرب دی، تو اس کے اندر خاص بات کیا ہے؟ آخر ان کی مشقت زیادہ تھی، محنت زیادہ تھی، ان کی نیت کا کمال ہے، ان کے خلوص کا کمال ہے، راتیں جاگنے کا کمال ہے، ان کے تمام تر جناب ان کی محنتوں کا کمال ہے، ان کی کوششوں کا کمال ہے، تو قدرت کی طرف سے جواب ملے گا کہ بتائیے ذرا مکی مسجد میں آ کر رحمت دو عالم کی نسبت کی قدر پوچھنے والوں کو کہ یہ جو میں ہر عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں دے رہا ہوں، اس میں نہ ان کی محنت کا کمال ہے، نہ نیت کا کمال ہے، نہ راتیں جاگنے کا کمال ہے، نہ مشقت کا کمال ہے، یہ سارے کا سارا محمد عربی کی نسبت کا کمال ہے۔ اس میں ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، انہوں نے عمل جیسا بھی کیا، یہ جو 10 کا پہاڑا پڑا ہے نا، یہ جو 10 سے ضرب دی ہے نا، یہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ یہی اعمال والا بندہ کسی اور نبی کا امتی ہوتا تو انہی عمل پہ ایک اجر ملتا، لیکن ان اعمال پہ 10 اجر صرف اس لیے ملے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کا نہیں، خاتم الانبیاء کا امتی ہے۔ کہو ذرا اونچی آواز سے صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب تشریف لے آئے، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہلے سے تشریف فرما ہے۔ یہ تو مجھے امتحان میں ڈالنے والی بات ہے نا، اساتذہ کرام بڑوں کو اور قابل احترام اور راسخ فی العلم لوگوں کو جب لا کے بیٹھا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا احتیاط فرمائیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ویسے تو گپ شپ ہوتی ہے نا جی، توجہ تھوڑی سی چاہوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نسبت ہمیں حاصل ہے، اس پہ کتنے پیسے لگے؟ کچھ بھی نہیں لگا، یہ تو مفت میں ملی ہے۔ لیکن مفت میں ملنے والی نسبت کی قیمت کتنی ہے کہ ساری کائنات کی دولتیں دے دو تو اس نسبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبت کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سٹیپ پہ۔ اب اس نسبت کا کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے، مربع بنانا ہے، چٹنی بنانی ہے، چاٹنا ہے، چومنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، جیب میں ڈالنا ہے، گلے میں ڈالنا ہے، ماتھے پہ رکھنا ہے، سر پہ رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس نسبت کا کیا کرنا ہے؟ اس نسبت کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج تک کا طرز عمل کیا ہے؟ اس نسبت پہ ہم نے ناز کیا ہے، اس نسبت پہ ہم نے چھلانگیں لگائی، اس نسبت پہ ہم نے فخر کیا ہے، اس نسبت کو اپنا اعزاز سمجھا ہے۔ میں نے کہا بات اتنے سے چلتی نہیں ہے، اگر بات اتنے پہ بنتی ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی اگلی تقریر کرنے کی؟ میں بھی آپ کو 2-4 نعرے لگوا کے گھر چلا جاتا، لیکن بات ایسی ہے نہیں۔ بڑی صاف بات کہہ رہا ہوں، آج تک حضور کی نسبت پہ ناز کیا ہے، آج کے بعد حضور کی نسبت کا لحاظ کرنا شروع کرو، بات تب بنے گی۔ نسبت مصطفیٰ پہ صرف ناز کرنے سے کام نہیں چلتا، لحاظ کرنے سے کام چلتا ہے۔ تو حضور کی نسبت کا لحاظ کیسے کریں گے جی؟ اس کے لیے کون سا کورس کرنا پڑے گا؟ کورس تو آپ نے کر ہی لیا ماشاءاللہ، سیرت طیبہ کے علم کا اور تعارف کا، اللہ پاک قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ بہت خوبصورت اور بہترین طرز عمل ہے یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جاننا۔ میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی نسبت کا لحاظ۔ اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی۔
ہم جب کسی چیز کو کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی قبول کر لیتے ہیں نا کچھ، تو اس قبولے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو آج کل ڈنڈی مار پروگرام کا رواج عام ہے. ہم جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری ڈنڈی مارتے ہیں. اب کل لے جائیں یار، آ جائیں تو سویرے آندا وہ یار پھر کی ہو گیا، 2 دن ٹھہر جا. زبان کا کوئی مول ہی نہیں ہے نا. لیکن اصل میں اگر حقیقت دیکھا جائے تو خاندانی بندہ جس کا معاشرے میں ایک معیار ہوتا ہے وہ اپنی زبان کا بڑا پاس کرتا ہے. اور آپ سارے ماشاءاللہ اکثریت آپ میں پاس کرنے والی، تھوڑے جے کوارے نے، باقی تو بیاہ ہوئے نے ماشاءاللہ ہے. یہ جو بیاہ ہوئے نا انہوں نے زیادہ پتہ ہے پاس کس طرح کری تھا. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. قبولے کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو قبول ہے کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کروں گا نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. شادی شدہ بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو تو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ قبول کسے کہتے ہیں. وہ مولوی صاحب کے ہتھے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو چڑھتا ہی ہے نا. تو جب وہ مولوی کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر مولوی صاحب اس کو آہستہ سے کہتے ہیں فلاں کی لڑکی، فلاں بیٹی، اتنے حق مہر کے عوض 2 گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمدیہ کے مطابق میں نے آپ کے نکاح میں دے دی ہے، آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، آپ کو قبول ہے. یہ تو انہیں تویز لے کے بیاہ کرایا ہوئے نا، پھر تو منٹ لاندہ قبول ہے. اکو سانج تینوں باری کہہ چھڑتا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. مولوی صاحب اور بھی کچھ کوانا تے کوال. یہ تو مولویوں چلا ترسا بیٹھا ہوتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں قبول ہے، کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے. تو یہ کوئی غریب ویسے ہی ہتھے چڑھ جائے، گھر والے اس کو کہے کرا بیاہ، کہ نہیں میں نہیں کرانا، وہ کرا بیاہ، وہ بیچارہ قابو آ ہی جائے تو مولوی صاحب جب اس کو کہتے ہیں ہاں بھی قبول ہے تو پہلے سجے وید ہے، کبے وید ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے جی قبول ہی ہے، کہہ دیا قبول ہے. اب اس قبول ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خالی میں نے آپ کو لطیفہ نہیں سنایا. زندگی میں ایک بار قبول ہے کہہ دیا نا تو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بیگم صاحبہ کہے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، کہ تیرے کلے دے ہوں رہی ہے، اگے کئیاں دے ہوندی رہے. گھر والی کہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے یہ چاہیے، تو ان کو پھر کی تین چاہیے تو میں کوئی ٹھیکہ لیا تیرا. 2-4 بار ایسا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیپا بک دی. ایک بار قبول ہے کہا ہے، اب اس کا درد آپ کا درد ہے، اس کی تکلیف آپ کی تکلیف ہے، اس کی ضرورت آپ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ آپ کا یہ جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، یہ رشتہ قائم ہو گیا، اس کے اندر کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کا آپ نے لحاظ کرنا ہے، جسے ساری زندگی آپ نے نبھانا ہے. اسے کہتے ہیں تعلق. تو بابو جس کو مولوی کو بغیرہ بنا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے کہا ہے، اسے تو ساری زندگی نبھا لیتا ہے. اور جسے اللہ کو گواہ بنا کر بحیثیت مقتدی کے، بحیثیت پیشوا کے، بحیثیت خاتم الانبیاء کے، بحیثیت امام الانبیاء کے، بحیثیت اپنے رسول کے، بحیثیت اپنے پیغمبر کے، شافع محشر و ساقی کوثر کو جب تو نے اپنے آقا کے طور پہ قبول کر لیا تو نبھانا تو بہت دور کی بات ہے. زندگی میں کبھی ایک بار نبھانے کا سوچا بھی ہے؟ کبھی خیال بھی کیا کہ یہ تعلق بھی نبھانا ہے؟ اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، ان کے بھی کچھ لوازمات ہیں، ان سے بھی کوئی لین دین ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق رکھنا ہے. کبھی ایک لمحے کے لیے خیال بھی آیا؟ خالی نعرے لگا لینے سے جنت ملتی ہوتی تو میں بھی آپ کو کہتا گلے پھاڑ کے لگائیے 2-4 نعرے. پھر اللہ کے بندو، نسبت مصطفیٰ کا لحاظ ہم سے 8 حقوق کی ادائیگی کا تقاضا کرتے. کتنے؟ اونچی آواز سے بولو. بہت تفصیلات میں میں جا نہیں سکتا، بہرحال چونکہ لمبا عنوان چھیڑ بیٹھا ہوں، میں نے اس کو اختصار سے کمپلیٹ کر دیتا ہوں تھوڑے وقت میں، تھوڑی سی بزرگ حضرات سے تھوڑی معذرت کے ساتھ. 8 حقوق کی ادائیگی کا تقاضا کرتا ہے یہ لحاظ. یہ نسبت ہم سے 8 حقوق کی ادائیگی مانگتی ہے. کون سے حق ہیں اللہ کے پیغمبر کے ہمارے اوپر؟ پہلا حق ہے حضور پر ایمان لانا. یہ حضور کا کیا ہے بھائی؟ اونچی بولو سارے مل کے. سارے بولو گے تو ساری جنت چ جاواں گے پھر انشاءاللہ. یہ کیا ہے حضور کا؟ آپ ویسے خوش بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میری یہ بات سن کے کہ مولوی صاحب ہے تو سوکھا جا کام دس ہے، حضور پہ ایمان لانا حضور کا حق ہے تو سارے ایمان لے آئے تو ہیں، اور یہ تو کام بڑا سوکھا ہے تو ہو گیا، اگلی گل کرو. میں کہ ایڈی بھی نہیں گل جڈی تسی ایڈا میں لوگوں کو خوش کرنے والا ہوں تو میں پیدل ہی لگا پھردا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ایمان اتنا آسان ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
پہلا حق ہے حضور کا ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ درزی کے پاس جاؤ، اس کو جا کے سوٹ سلانا ہے، اچھا یہ لو سوٹ، وہ کہے گا ناپ، اس ناپ کو آپ کوئی بھی لفظ دے سکتے ہیں، پیمانہ، معیار، کوئی نام دے دے، نمونہ۔ ناپ کیا ہے؟ ناپ لے بھائی، دامن اتنا کھلا رکھنا ہے، گھیرا اتنا رکھنا ہے، لمبائی اتنی رکھنی ہے، آستین اتنی رکھنی، شلوار اتنی رکھنی، قمیض اتنی رکھنی، یہ رکھنا ہے، وہ رکھنا ہے، یوں کرنا ہے، تو کرنا، ہو گیا، لکھ لیا اس نے ناپ۔ السلام علیکم، لے جائیں پرسوں آ گئے۔ اب پرسوں جب آپ گئے تو ہر چیز 2-2 انچ بڑی رکھ دی اس نے، یا 2-2 انچ چھوٹی رکھ دی۔ آپ قبول فرما لیں گے نا؟ خاموشی سے، شریف آدمی ہے ماشاءاللہ آپ تو، ہے شرافت کے تقاضے کے پیش نظر چل جائیں دس تک قبول ہی ہے جی، ٹھیک ہے، چلے گا؟ سوال ہی پیدا، آپ تو تماشا کھڑا کر دیں گے، ہم تو میرے کپڑے بھی پہ دے، ایک ہی کی تو بیڑا گرک کر چھڑے ابھی ہے۔ کیوں بھائی؟ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ کس بات پہ غصہ؟ کس بات کا ہے؟ آپ نے سیا تو ہے، اس نے کہا سیا تو ہے، لیکن جو نمونہ، جو ناپ، جو معیار دیا تھا، جو پیمانہ دیا تھا، اس کے مطابق نہیں سیا۔ بابو، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لانا ہے، لیکن وہ والا ایمان نہیں جو تو اور میں لا کے گزارا کر رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نمونہ اور معیار بتائے، ایمان صحابہ جیسا، صحابہ جیسا ایمان چاہیے، پیغمبر کے غلاموں جیسا ایمان چاہیے، رسول اللہ کے اولین ایمان لانے والوں جیسا ایمان چاہیے، پھر قابل قبول ہے۔ اگر تیرا ایمان صحابہ کے ایمان سے میچ نہ ہوا تو یاد رکھ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر معیار ایمان صحابہ ہے، اونچی بولو، کیا ہے؟ اگر ایمان وہ ہے جو چند ڈالروں کے عوض بک جاتا ہے، اگر ایمان وہ ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، باہر کا ویزا چاہیے تو لکھ دیتے ہیں احمدی، لکھ دیتے ہیں قادیانی، اگر ایمان کی یہ اوقات ہے تو پھر اسے ایمان کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ سے مذاق ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے تعلق کی توہین ہے۔ یہ کس طرح کا ایمان ہوا بھائی؟ ایمان ٹکے ٹکے پہ بکنے والا ہوتا ہے۔ ایمان دیکھنا ہو تو حضرت خباب، حضرت زید کا دیکھو، ایمان دیکھنا ہو تو سیدہ سمیہ کا دیکھو۔ ایمان کا معیار اور کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ یہ پھانسی کا پھندا ہے اور 2 انچ کا فاصلہ ہے گردن میں، اور اس موقع پہ پوچھا کیا جا رہا ہے بھلا کہ صرف یہ کہہ دو کہ ہماری جگہ ہمارے نبی کو لا کے کھڑا کر دو۔ اب جہاں تک میں سمجھاؤں اپنی ناقص عقل کے مطابق کہ اس جملے کا مجھے مطلب اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہماری جگہ ہمارے نبی کو لا کے کھڑا کر دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے پنجابی کے ماحول اور محاورے میں اگر لیا جائے تو یوں ہو سکتا ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی اتھینٹک اور کنفرم 100%، میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یار تسی آکھو نا کہ اسی تو ایویں مصیبت نو پھڑے گئے ہیں، جنہیں کلمہ پڑھایا انہوں لے آؤ نا، جنہوں نے سانو یہ سارے لایا انہوں نے ٹنگوں لے آ کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ذہن میں شاید یہ خیال ہو تو انہوں نے کہا ایک بار صرف کہہ دو کہ ہماری جگہ ہمارے نبی کو لا کے کھڑا کرو، ہمیں کیوں لٹکا رہے ہو، بس اتنا کہہ دو۔ تو انہوں نے آگے سے جو کہا ہے اس کا جواب، اس کو ایک شاعر نے جس انداز میں رقم کیا، کہتا ہے کیا کہا، یا ہمارے نبی کو لے آؤ، یہ سب کچھ ہے گوارا۔ سب کچھ کا ترجمہ سمجھتے ہو؟ یہ موت، یہ سانسوں کا اختتام، یہ گھر بار کا چھوڑنا، یہ بچوں کا یتیم کرانا، یہ بیویوں کا بیوہ کرانا، یہ سب کچھ ہے گوارا، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ ایمان کا معیار، سیدہ سمیہ کے دونوں پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ابو جہل بتا ایمان چھوڑ دے ورنہ یہ اونٹ ادھر اور یہ ادھر، جسم کے 2 اتنا ہی ناز ہے نا تجھے اپنے ظلم اور اپنی جفا پہ، تو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو اپنی جفا آزما کے دیکھ، جفا آزما کے دیکھ لیتی ہوں۔ پھر تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے، یہ کوئی افسانہ یا کہانی یا قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان ٹکڑوں سے نکلنے والے خون کے فوارے بھی محمد رسول اللہ سے وفا کے گواہ بن گئے۔ ایمان کا یہ معیار چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، پکڑ کے باندھ دیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا اس خاتون جیسا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی کوالٹی یہ چاہیے، ایمان کا معیار یہ چاہیے۔ تیز ہواؤں سے بدلنے والا ایمان ہوتا ہے، حالات کے رخ پہ چلنے والا ایمان ہوتا ہے،
ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی طاقتیں آ جائیں، اللہ کے پیغمبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ لو بھئی اگلی بات، ایمان کا ترجمہ ہوتا ہے ماننا۔ پہلا حق اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ ہم حضور کو مانیں، ٹھیک ہے، دل سے مانیں، غیر متزلزل اور مضبوط یقین اور اعتماد اور ایمان ہو، یہ ہے پہلا تقاضا اور پہلا حق۔ دوسرے نمبر پر حضور کو جاننا۔ اب اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاننے کے پروسیس سے تو گزرے ہیں، تو آپ کو میں کیا کہوں، آپ تو ماشاءاللہ خود سے بھرتی ہو گئے اس چیز میں، اور بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو جاننا یہ حضور کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، حق ہے۔ ویسے تو ہم ماشاءاللہ محلے داری میں سارا کچھ جانتے ہیں، فلانے دی کڑی فلانے پنڈ ویائی ہوئی ہے، اے منڈا جڑا نا ساڈے گرائی ویایا ہوا ہے، سارے دا پتا وہی رشتہ داری کتنے تھے، رشتہ داری کتنے تھے۔ اتنے عقل مند ہیں ہم۔ وازواجہ امہاتہم، جنہیں قرآن نے ہماری مائیں کہا ہے، رسول اللہ کی ان بیویوں کے نام نہیں آتے پورے، پیغمبر کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے، حضور کے گھرانے کے نام نہیں آتے، حضور کے احوال معلوم نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت کی اہم باتیں معلوم نہیں ہیں۔ تو جب یہ حال ہوگا تو یار اللہ کے بندوں، کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، ٹیموں کے نام آتے ہیں، گلوکاروں کے آتے ہیں، اداکاروں کے آتے ہیں، دنیا جہان کے آتے ہیں، حضور کے گھرانے کے نہیں آتے۔ اس کو محبت تو نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کے تعلق کا تقاضا اور نسبت مصطفیٰ کا تقاضا اور حضور کا حق ہے کہ حضور کی سیرت کو جانا جائے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تیز چلو ذرا، چھتی مکائیے کام نو۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری چیز ہے حضور کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت بڑی آسان چیز ہے بھائی۔ اطاعت کا معنی ہے جو حضور کہیں وہ مان لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ جس چیز کو حکم دیں کرو وہ کرو، اور جس سے حکم دیں کہ رک جاؤ اس سے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ۔ کئی مثالیں ہیں ویسے تو احادیث میں، ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں مختصر سے۔ جب کہیں کہ کرو، کیسے کرو؟ رات کے وقت میں حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں، عورتوں، امت کی خواتین سے کہہ دیجیے کہ بڑی چادریں لے کر جسم کو ڈھانک کر چھپا کے پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ رات کو حکم نازل ہوا، صبح حضور فجر کی نماز میں آئے، عورتیں بھی تھیں نماز میں پیچھے، حضور کے ابتدائی دور میں تھی۔ تو اب وہ عورتیں پیچھے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا بیٹھو بھئی، ایک اللہ کا حکم ہے، پیغام ہے، وہ سنانا ہے آپ کو۔ جی بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ کا حکم آیا کہ گھر سے جب عورتیں نکلا کریں تو بڑی چادریں لپیٹ کر اچھی طرح ڈھانپ کے اپنے جسم کو پھر نکلا کریں، بس وآخر دعوانا، جائیے۔ اب یہ سارے چلے گئے اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور تم نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بچوں کو گھر بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ اور میں چادریں لینے کے لیے۔ اور کس لیے؟ چادریں لینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ چادریں لے آئیں، تاکہ پہلے تو پتہ نہیں تھا نا، حکم آیا نہیں تھا، اب حکم نازل ہونے کے بعد اطاعت کی انتہا یہ ہے، اس حکم کی پیروی کی انتہا یہ ہے کہ ایک قدم بھی حکم الہی اور حکم پیغمبر کے خلاف اٹھنے نہ پائے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ کہ اب سن لیا تو اب چادریں آئیں گی، ایک قدم بھی رسول اللہ کے حکم کے خلاف نہ اٹھ جائے۔ منع کر دیا، روک دیا۔ صحابی آ رہے ہیں، ویسے تو کئی چیزوں سے حضور نے روکا نا، وہ تو تفصیلات بہت ہیں، میں تو تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ صحابی آ رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، صحابی آئے ہیں، اور دیکھیں سطحی سی بات ہے، عام آپ سنتے رہتے ہیں، عام سی روایت ہے کہ رسول اللہ کے حکموں کا اتنا بھی لحاظ نہیں رہا جتنا کہ ٹریفک کے اشارے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی سوچا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا لحاظ کتنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی بات، اتباع مصطفیٰ۔ اب پڑھے لکھے ساتھی سوچ رہے ہوں گے اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے تو تبھی بیان کر رہا ہوں۔ اطاعت کا معنی ہے جو حضور نے کہا وہ مان لو، جس سے روکا رک جاؤ، اور اتباع کا معنی ہے نقل اتارو، کہنے سننے کے چکر میں نہ پڑو، جو کر رہے ہیں اس کی پیروی کرو، اس سے پیچھے چلتے جاؤ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، حضرت فرماتے ہیں کائنات میں روئے زمین پہ 7 بر اعظموں میں سے ڈھونڈ کر ایک بندہ صرف مجھے دکھا دو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ ایک بندہ دکھاؤ، صرف ایک پوری کائنات میں جس کا رسول اللہ کی سنت پہ عمل کی وجہ سے نقصان ہوا ہو۔ کائنات کا کوئی کاروبار ہے جو 100% پروفٹ دیتا ہو، لاس کی کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو سوائے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کے؟ دنیا میں اور کون سی چیز ہے جو 100% پروفٹ دیتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے محروم، اور اتباع مصطفیٰ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تعبیر کے امام گزرے ہیں،
ان کے پاس ایک بندہ لایا گیا، خود ہی آیا وہ، خواب دیکھا اس نے کہا میں مسئلہ پوچھا ہوں، حضرت صاحب سے تعبیر پوچھا ہوں۔ آ کے کہتا حضرت صاحب 3 دن ہو گئے ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں، تو تعبیر پوچھنی ہے۔ حضرت فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابلا ہوا انڈا ہے، اس کی سفیدی کھا لیتا ہوں، زردی پھینک دیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا، تیسرے دن پھر یہی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں نے یہی خواب دیکھا، 3 دن ہو گئے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس نے دیکھا یہ خواب؟ انہوں نے کہا جی میں نے۔ فرمایا چوک قسم اٹھا۔ اس نے قسم اٹھا لی۔ حضرت نے شاگردوں کو بلایا، فرمایا اس کو پکڑ کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ وہ کہ چنگا مولوی دے ہتھے چڑھیا، میں تو مسئلہ پوچھنا آیا سی، میں مولوی نو تعبیر پوچھنا ہے، مولوی پھڑ کے میرے بن چڑھے۔ دہشت گردی ہوئی نا جی، آج کل کی دہشت گردی۔ یہ مولوی بیچارہ کچھ کرے صحیح، سیدھی دہشت گردی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو باندھ دو ستون کے ساتھ، پولیس والوں کو بلاؤ۔ پولیس والے آئے، انہوں نے کہا جی، فرمایا ایک مجرم پکڑا ہے، اس کو لے جاؤ۔ کیسا مجرم؟ فرمایا یہ کفن چور ہے، اس کو لے جاؤ، لے جا کے جو سزا بنتی ہے دو اس کو۔ انہوں نے ستون سے کھولا، پکڑ کے لے گئے، جو سزا اس کی بنتی تھی اس کو دی۔ خیر وہ اپنی سزا کاٹ کے واپس آیا، تو پھر مولوی دے کول دوبارہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی، اللہ نے آپ کو علم اتنا دیا ہے کہ خالی میرے خواب سے آپ نے میرے جرم کا پتہ چلا لیا۔ ایک بات میرے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، ہوں تو میں واقعی کفن چور رہا پہلے، لیکن اس دوران میں ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جہاں اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہو۔ حضرت نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں جب مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا قبروں میں، جب میں کفن اتارتا تھا تو کئی سارے مردوں کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ ان کا رخ قبلے کی طرف کروں، پھر بھی نہیں ہوتا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس کی زندگی کا رخ رسول اللہ کی زندگی سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، جو پیغمبر کی اتباع سے محروم ہوتا ہے، قبر میں اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز اتباع نبوت کے بعد 5ویں چیز ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا پیار۔ پیار کون سا ہوتا ہے جی؟ پیار اسے نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کی بلڈنگیں جلائیں اور ٹائر جلا کے چوک میں بیٹھ جائیں، لوگوں کی دکانیں توڑ دیں، شور شرابہ مچائیں، اچھی بھلی اودھم مچائیں۔ پیار کے یہ تقاضے نہیں ہوتے۔ پیار کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والوں سے کبھی پوچھو، اسی تو سارے ماشاء اللہ لیڈی پیکج والے، سانوں کی پتا پیار کینوں کہندے نے۔ اسی تو ٹوم تے آئی لو یو لائی تے کتے تا ٹانکا فٹ ہوئے گا ہی نا، سارے نو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو ونڈ دے پھرنے پرچیاں کہ کتے تک قبول ہو ہی جائے، شاید دا لگ ہی جائے۔ عجیب سی صورت حال ہے، دل اتنا ہی فالتو ہے یار، کیا لوفر پنا ہے یہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک معیار ہے۔ ایک تو حضور نے خود بتا دیا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایت آخر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے جہان سے بڑھ کے محبت ہو، یہ ہے معیار محبت، یہ ہے محبت کا گراف۔ ہم محبت کرتے ہیں زبانی کی، اسی محبت سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے یار، جو نہ ہمیں حضور سے وفا پہ مجبور کرتی ہے، نہ اتباع پہ مجبور کرتی ہے، نہ سنت پہ عمل کرنے پہ مجبور کرتی ہے، نہ گھر سے ہمیں اٹھا کے مسجد تک لا سکتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، نہ جس سے نہ ہمارا چہرہ بدلتا ہے، نہ لباس بدلتا ہے، نہ زندگی بدلتی ہے، نہ طرز عمل بدلتا ہے ہم عاشق ماشاءاللہ۔ اور عاشق کتنے جھنڈیوں بتیوں کی اخیر کی ہوئی ہے۔ اور یہ پرانے زمانے کی بات ہوگی، ہم کہا کرتے تھے یار نہ لاؤ، یار نہ کرو، ہوں تمہیں پتہ ہے نا کہڑا باز آنا سی کہ لاؤ لاؤ۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار یہ تم اکیلے جھنڈیاں بتیاں لگا لیتے ہو، میرے گھر بھی لا جایا کرو یار، میں غریب بندہ اپنے پیسے دیا نہیں لا سکتا، خوشی مینوں بھی حضور دے آن دی بڑی ہوئی ہے، تے تسی جدوں اپنے گھر لاندے تو تھوڑیاں جی بتیاں میرے گھر بھی لاؤ، تہاڈی بڑی مہربانی بھائی ہے۔ 12 ربیع الاول نوں کیک کٹ کے کلے ہی کھا جاندے ہو، مینوں بھی نال کھوایا کرو، کیلے ہی کھا جاتے۔ مجھے پتا ہے انہوں نے باز تو آنا نہیں، کہہ کے تھک گئے۔ ہوں تو خان صاحب دی نظر کرم پہ کیکاں دا نوٹس لین تے پھر شاید بتیاں مہنگیاں ہو جان، کیک مہنگے ہو جان، پھر شاید باز آ جان، اللہ کرے۔ ویسے کوئی پروگرام لگتا نہیں ہے قوم کا۔ چلو میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، غور سے سننا میری بات، خالی لطیفہ نہیں ہے۔ جب کسی گھر کو تم جھنڈیوں اور بتیوں سے سجا لیتے ہو، تم کتنے بڑے عاشق رسول ہو
اگر تم جھنڈیوں اور بتیوں کی بنیاد پہ جنت میں جا سکتے ہو، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے مجھے تمہارے جنت میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے باپ کی تھوڑا ہے جنت، میں تو نہیں کہوں گا کہ اسے کیوں بھیج رہے ہو، جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، 7 بسم اللہ نہیں 7 لاکھ بسم اللہ جاؤ۔ لیکن ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان کہ جس گھر کو بتیوں سے سجا لیتے ہو، کبھی اس گھر کے اندر جھانک کے دیکھے کہ حضور کی محبت میں جسے باہر سے اتنا سجایا ہے، کیا اسے اندر سے رسول اللہ کو تکلیف دینے والے اعمال سے پاک کر لیا تم نے؟ اس گھر میں پیغمبر والے طریقے کو رواج دے لیا تم نے؟ اس گھر کو اندر سے حضور کی سنت سے سجا لیا تم نے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خام خواہ میرے اوپر فتوے کس بات کے اوپر لگاتا ہے؟ اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کے دیکھ تو کس کوالٹی کا عاشق رسول ہے، کس بنیاد پہ جنت میں جانا چاہتے؟ تو میرے دوستو، محبت مصطفیٰ کا معیار ہے اور اس کا ایک دائرہ کار بھی ہے۔ معیار تو میں نے بتا دیا، دائرہ کار بھی بتا دوں۔ محبت مصطفیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حضور سے پیار، حضور کے نام سے پیار، حضور کی ذات سے پیار، نہ 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 نہ۔ محبت مصطفیٰ کا مطلب ہے جو چیز حضور سے جڑی ہوئی ہے، ہر اس چیز سے پیار ہو جو رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی، جس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، جسے حضور سے تعلق حاصل ہے، وہ حضور کا گھر ہو، حضور کی گلیاں، حضور کا محلہ، حضور کا شہر، حضور کا لباس، حضور کی تعلیمات، حضور کی سنت، حضور کی ادائیں، جو کچھ بھی ہے حضور کا، جو کچھ ہے سب کچھ پیارا ہونا چاہیے، سب کچھ محبوب ہونا چاہیے۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات ہے احترام مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب تقریر ایویں لمبی کری جاتے، احترام تے محبت کی فرق ہے؟ میں کہا بڑا فرق ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، سلام لیتے ہیں 3 گالیں، بڑی بڑی گالیاں نکال کے کہتے ہو تیری فلانے دی کی حال ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ ساتھ والا کہتا ہو یہ ہے حضرت صاحب نہیں، وہ کہتا تیرے حضرت صاحب نہیں نا، میرا لنگوٹیا یار ہی کٹھے ہی پڑھتے رہے۔ یہ محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ لے، اس میں احترام ہے کہیں پہ؟ احترام کا تو نام و نشان نہیں۔ محبت ہے، بے تکلفی ہے، پیار ہے، محبت ہے، لنگوٹیا یار ہے، آپس میں بڑی محبت ہے، لیکن اس محبت میں احترام کہاں ہے؟ اللہ فرما رہے نہیں، حضور کی صرف محبت نہیں، حضور کا احترام بھی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حضور کی عزت بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف محبت نہیں، احترام بھی کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگوں کے بارے میں فرما رہے تھے، اپنا واقعہ سنا رہے تھے، اللہ والے بزرگ ہیں، فرمانے لگے بچپن میں اسکول پڑھتا تھا تو والد صاحب نے یہ بات سکھائی۔ اللہ پاک ایسے والد ہونے چاہیے نا، ہمیں بھی ہمارے والدین نے سکھایا، الحمدللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ انہی کا فیضان ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو فرمانے لگے میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا کہ بیٹا حضور کا نام بے وضو حالت میں نہیں لیتے۔ کہتے اسکول گیا پڑھنے کے لیے تو ٹیچر نے پوچھا، اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہتے میں خاموش۔ وہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے بتاؤ؟ کہتے میں پھر خاموش۔ کہتے ٹیچر نے ڈانٹنا شروع کیا، شرم نہیں آتی؟ ذرا جتنی حیا نہیں ہے، اپنے نبی کا نام نہیں آتا، کم از کم اتنا تو پتا ہونا۔ کہ سنتا رہا۔ پھر ٹیچر نے پوچھا اپنے نبی کا نام نہیں آتا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی آتا ہے۔ وہ بتاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ابا جی نے کہا تھا حضور کا نام وضو کے بغیر نہیں لیتے۔ اس کو کہتے ہیں ادب مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں احترام نبوت۔ یہ کوئی فرض واجب کی بات نہیں کر رہا، یہ احترام ہے۔ اس سے کتنی ساری کمیوں کوتاہیوں کی کسریں پوری ہو جاتی ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم ادب و احترام۔ میں آپ کو ایک سمپل سا جملہ کہنے لگا ہوں، والدین ہیں نا، اتنا بڑا سرمایہ ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں محنت، سٹرگل اور کوشش کر کے اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتے جتنا صرف والدین کا ادب اور احترام ان کی دعاؤں سے حاصل کر لیتے۔ تو میں صرف یہی احساس دلانا چاہوں گا کہ والدین کا ادب کر کے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو رسول اللہ کا ادب کر کے کتنا کچھ لیا جا سکتا ہے، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو چھٹی بات جو میں نے عرض کی وہ رسول اللہ کا احترام۔ 7ویں بات حضور کے لیے غیرت کا ہونا۔ کیا؟ غیرت کا ہونا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس ڈش کا نام ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے، کیسے کھاتے ہیں اس کو؟ غیرت کا ہونا کہ دنیا جہان کے آزادی رائے کے چیمپئن، پوری کائنات میں بسنے والے اظہار رائے کے ٹھیکیدار اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لیں، ہم کسی کو زبردستی نہ پیغمبر کا کلمہ پڑھاتے ہیں، نہ رسول اللہ کا زبردستی امتی بناتے ہیں، نہ کسی کو پیغمبر کے احترام پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے دماغ کی تختیوں پہ لکھ لو کہ ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں کسی کو بھی بک بک نہیں کرنے دیتے۔
नामूस रिसालत से खेलने नहीं देते, कोई उंगली पैगंबर की इज्जत और तकद्दुस की तरफ उठने नहीं देते। ये हमारे ईमान और हमारी गैरत के खिलाफ है। हम इस गैरत को अपने पैगंबर का हक समझते हैं, और जब तक हमारी रगों में ये खून बाकी रहेगा तब तक ये बात अपने दिलों की तख्तियों पे लिख लो, अपने पैगंबर की इज्जत और हुर्मत पे आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। कहते कानून खत्म करो, कानून खत्म करो, हम मामे कानून के, कानून मेरे अकाबिरीन ने कुर्बानियों से बनवाया है। रही बात अव्वलन तो इंशाअल्लाह जब तक हक वाले जिंदा हैं, जितना वो बेचारे कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे नहीं रहता कानून, तो मैं अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा की नामूस तुम्हारे कानून की मोहताज नहीं है। ये रगों में बहता हुआ खून का हर कतरा मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए है, ये रसूलुल्लाह की नामूस के लिए है, ये पैगंबर के तकद्दुस के लिए है। तुम्हारा कानून है तो ये तुम्हारे इंतजामी मुआमलात में अमन की जमानत है, तुम्हारा फायदा है। नहीं रहेगा कानून तो हुजूर की इज्जत और नामूस को यूं लोगों के रहमो करम पे थोड़ा छोड़ दिया जाएगा। कोई बकबक करके फिर जाता किधर है? तुमने क्या समझा? हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम लेवा हम लोग हैं। शाह जी को अदालत में जज ने कहा था कि शाह जी आपने कहा है कि अगर कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो कत्ल कर दूंगा, पता है आपने कितनी बड़ी बात की है? उन्होंने कहा जज साहब इतना ही शक है तो आप करके देख लें फिर मेरे सामने। और रसूलुल्लाह के गुलाम के ईमान को चेक करने का इतना ही आपको शौक है तो लीजिए फिर ये घोड़ा, ये मैदान अभी चेक करके टेस्ट करके देख लीजिए। आप अपनी औकात भी देख लीजिएगा और मोहम्मद अरबी के गुलाम की गैरत का मेयार भी देख लीजिएगा। तो सातवीं बात जो मैंने अर्ज की, हुजूर के लिए गैरत का होना ये मुसलमान के जिंदा और बका की अलामत है। ये बात ज़हन में रख, जब तक ये गैरत बाकी है तब तक मुसलमान बाकी, जब ये गैरत ना रही तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कि शैतान ने पूरी कबीना का इजलास बुला के यही तो तय किया था कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये फाककश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तुम सब कुछ छीन सकते हो, रसूलुल्लाह का एहतराम, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं छीन सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अमली मुसलमान बना दे। तो जी आखिरी बात, फिर से माजरत खा हूँ अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिर से, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है बिला वजह समा खराशी की, इन हजरात की। आपसे तो चलो चलता रहता है शुगल मजाक, लेकिन इन हजरात के हवाले से मुझे बहरहाल इस बात का खलक है कि अकाबिरीन को यूँ इंतज़ार में नहीं बिठाना चाहिए था, लेकिन चूँकि गुफ्तगू को समेटना ज़रूरी था इसलिए इख्तिताम पे ला रहा हूँ। आखिरी हक मेरे महबूब का है कि कोई दिन कोई रात ऐसी गुजरने न पाए जिस दिन रात में अपने आका पे दुरूद और सलाम ना पढ़ो। बंदे को किसी से काम पड़ जाए ना तो बंदा सबसे पहले पूछता है यार कोई दुआ सलाम है तेरी फलाने नाल? क्यों भाई? यारो दिन काम पे आ गया, तेरी कोई सलाम दुआ है? सलाम दुआ है। सलात का माना दुआ, सलाम का माना सलाम। सलातो सलाम पढ़ा करो, हुजूर नाल सलाम दुआ निकल आएगी। तो हुजूर नाल काम ते पैना ही है अपन कि नहीं पैना? सबको पढ़ना है यार। तो जो हुजूर ना काम पैना तो फिर सौखा जा काम करो ना, हुजूर पे सलातो सलाम का मामूल बनाओ। कोई दिन खाली ना जाए। अपने दिन के 12-14 घंटों में 12 मिनट भी नहीं निकलते यार अल्लाह के नबी के लिए। जिस पैगंबर ने रातें मुसल्ले पे इस उम्मत के लिए गुजारी हैं, उस पैगंबर के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि यार 10-12 मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, सारे मिलकर ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं अपनी जुबान से कह, जब आप ये शुरू करेंगे कल क़यामत के दिन शिनाख्ती कार्ड साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, पट्टियां बांध के नहीं जाना पड़ेगा, चादरें झंडे नहीं ले जाने पड़ेंगे, 18 रंग की पग नहीं ले जानी पड़ेगी। दूर से ही पहचाने जाओगे ये तो वो आ रहा है जिसको उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक दुरूद और सलाम के फूल गुंबद खज़ा जिंदगी की कामयाबी की जमानत हैं। ये 8 चीजें दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बुनियाद हैं। अगर यहाँ पर दुनिया के अंदर रहते हुए मैं और आप सोच में पड़े हुए ना, हमने तो मेयार अपनी मर्जी के बना लिए। हमारे यहाँ बड़ा अजीब एक लतीफा मैंने पढ़ा था, एक बंदा ना मछेरा था, मछेरा मछलियां पकड़ता था। तो मछलियां पकड़ते पकड़ते ना उसने एक दफा जाल डाला, कभी सारी मछलियां पकड़ी, साइड पे बैठा, टांग पे रखी, टांग सिगरेट लगा के बैठ गया, पी रहा सिगरेट। अच्छा अब ना एक बिजनेसमैन दानश्वर पास से गया, पढ़े लिखे भी होते हैं ना माशाल्लाह, बड़ी सोच वाले, बड़ी सोच वाले नबी अल्लाह ही इलाज करे। अच्छा अब वो आया और आके कहता यार तू तो इतना माहिर मछेरा है, इतनी जबरदस्त तेरी कारकर्दगी, तू वेला बह गए।
وہ مچھلیاں اور پھاڑ. میں نے کہا یار میری ضرورت نہیں ہے, میں جتنی چاہیے تھی میں نے پکڑ لیا, اب یہ بیچوں گا, کتنے دن میرے گزر جائیں گے, مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے, فکر نہیں ہے, موج مستی چلے گی. انہوں نے کہا چھڈ یار, چھوٹا بندہ, چھوٹی سوچ, بڑی سوچ کر. انہوں نے کہا تو 10 بڑی سوچ کنج کرنی. انہوں نے کہا زیادہ ساری مچھلیاں پکڑ, بیچ, پھر بڑے جال خرید, پھر ٹیم بھرتی کر, پھر اس کے بعد فلاں کر, یہ کر, بڑی بڑی جناب لانچیں خرید, گہرے سمندر میں سے مچھلیاں, تیری فشری, تیرا گودام, تیرا کاروبار, تیرا بزنس, تیرا سسٹم, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, کمال ہو گئی. جب اتنا کچھ تو کرے گا, کہتا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, کہتا اس کے بعد کیا کرنا, فکر والی کوئی بات نہیں, پھر اس کے بعد بنگلہ, کوٹھی, کار, دنیا کی دولتیں, عیش و عشرت, سامان, پھر اس کے بعد سکون سے موج کرنا. پھر کیا کرنا, سکون سے موج کرنا. تو وہ کہکا لگا کے ہنس کے کہتا تھے ہون میں کی کرنے, تو جو مینوں ایڈا موٹر وے تو بلا پایا ہے کہ اے کر اے کر اے کر اے کر اے کر, تے پھر مڑ کے کی کریں بھائی, سکون سے موج کرنا. انہوں نے کہا پاگل ہیں, سکون ہی کرن دے, ایڈے لمبے روٹ تو آ کے بھی سکون, تو مینوں ہن بھی سکون ہے, پورے سکون سے بیٹھا ہوں, نہ مینوں لتھی دی فکر ہے نہ چڑھی دی فکر ہے, سکون سے بیٹھا ہوں. تو بات بابو یہ ہے, جو معیار تو نے بنایا نا, اس معیار پہ مچھلی پتھر چاٹ کے آتی ہے, دھکے دکے کھا کے. اگر قسمت ہوئی واپس آنے کی, اللہ نے توفیق دے دی, تو آنا پھر یہی ہے. لیکن کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو بھٹکتے بھٹکتے دور چلے جاتے ہیں, واپسی کی توفیق ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہمارا معاملہ کیا ہونا ہے, اللہ ہمیں اچھا انجام نصیب فرمائے. لیکن میں صرف آخر میں اتنی بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں, خدا را جو معیار تو نے اور میں نے مقرر کر لیے, کار ہوگی تو کامیاب, کوٹھی ہوگی تو کامیاب, بنگلہ ہوگا تو کامیاب, دنیا ہوگی تو کامیاب, دولت ہوگی تو کامیاب, بچے اچھے منصب پہ ہوں گے تو کامیاب, بہترین قسم کے جناب کاروبار, بزنس اور سٹیٹس ہوگا تو کامیاب. میں نے کہا مولا, یہ مکی مسجد میں بیٹھے ہوئے فیصل آباد کے مکین پوچھنا چاہتے ہیں کہ 1450 سال میں واقعی کامیابی کا معیار بدل گیا, یہ سانو ہی لگتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں فاروقین کو بتا کے جانا, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. 1450 سال میں کائنات کا بہت کچھ بدلا ہے, لیکن کامیابی کا معیار نہیں بدلا. 1450 سال پہلے بھی کامیابی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں تھی, آج بھی کامیابی محمد عربی کی غلامی میں ہے, اور قیامت کی صبح تک کامیابی حضور کی غلامی میں رہے گی. کہ محمد کے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میرے آقا کی اداؤں کو دل و جاں میں بسا لو, اللہ کے محبوب کو محبوب بنا لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.